میں تشریف لا رہے ہیں، اپنے مولا کا ذکر سن رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس کام میں، اس عظیم کام میں شریک ہے۔ اور پھر یہ کہ میں انتظامیہ، ایک تو امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے، اس نے اچھے خاصے انتظامات کیے ہیں مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، تو لیکن بندہ بشر ہے، کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، تو مجلس میں جب آپ آتے ہیں تو یہ سمجھ کے نہیں آئے کہ انتظام کوئی اور کر رہا ہے، بلکہ آپ کو خود بھی منتظم ہے نا بھائی، کوئی کسی کا مہمان نہیں ہوتا، یہاں کوئی میزبان نہیں ہوتا، حسین کا فرش ہے، سب یہاں میزبان ہیں اور سبھی مہمان ہیں۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی انتظامیہ جس میں پولیس، رینجرز، جنہوں نے بھی، کیونکہ ہم مسلسل یہاں پر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے بہت زبردستی سے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس شکریہ کا لفظ ہے، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جنہوں نے اس امام بارگاہ میں حسینیوں کے لیے خدمات سر انجام دی۔ جس جذبہ ایمانی سے آپ حضرات مسلسل ہمیں یہاں سن رہے ہیں، دیکھیے ہر جگہ ہوتا یہ ہے، یہ آپ کی بھی زندگی ہے، تجربے ہیں کہ کچھ اصلی ہوتے ہیں، کچھ نقلی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ادھر دیکھیے کہ آپ ایک سکہ لے کے بازار گئے، اچھا آپ کو تو زیادہ مدد نہیں ہوتی، فوجی ہے، سکہ لے کے بازار گئے، بازار والے کو دکاندار کو سکہ دیا، اس نے سکہ دیکھا اور کہا کہ صاحب یہ تو نقلی ہے۔ کہتے بھائی نقلی کہاں سے آ گیا، یہ تو اصلی ہے۔ کہا نہیں نقلی ہے۔ اب آپ کو تو معرفت ہے ہی نہیں، اگر معرفت ہوتی کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے، آپ کو تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے سکہ سمجھا کہ سکہ ہے، چمک رہا ہے، اصلی ہوگا، ہر چمکنے والی چیز سونا تو نہیں ہوتی، تو لے کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ نقلی ہے، آپ نے کہا نہیں اصلی ہے، اس نے کہا نقلی ہے، آپ نے کبھی پہچان کیا ہے نقلی کی اور اصلی کی، کہا کہ انڈا محتاط ہے۔ اس نے کہا دیکھو جو نقلی ہوتا ہے اس کو بندے چھپ کے بناتے ہیں، سبحان اللہ، دکاندار بتا رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، دکاندار کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا ہمیشہ نقلیوں سے۔ اچھا پہچان کیا ہے کہ نقلی جو ہوتا ہے اسے بندے چھپ کے بناتے ہیں، اور جو اصلی ہوتا ہے سرکار اعلان کر کے سب کے سامنے بناتی ہے۔ بھائی بندوں کی بات کیا، اللہ کے مقابلے میں نقلی آ گیا۔ 1000 برس تک کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ پروردگار تو محتاج نہیں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، یہ تیرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، پکڑ لے، سزا دے۔ نہیں دوں گا سزا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اگر ابھی پکڑ لیا، ابھی سزا دے دی تو اصلی اور نقلی کا فرق لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی نہیں پکڑوں گا، غلط منصب پہ بیٹھا ہے، بیٹھنے دو، غلط جگہ پہ آیا ہے، آنے دو، جو نہیں ہے اس کا دعویٰ کر رہا ہے، کرنے دو، ابھی نہیں پکڑوں گا۔ پروردگار کب پکڑے گا؟ میں ایسی نشانی دے کے جاؤں گا، ایسی نشانی دے کے پکڑوں گا کہ ہر ایک کو اصلی اور نقلی کا فرق قیامت تک معلوم ہے۔ فرعون کو کوئی سزا نہیں دے رہا ہے، اس پر فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، 2 نمبر خدا بنا ہوا ہے، نقلی خدا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی بھید نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا اصلی اور نقلی کا فرق۔ جب آخرکار ہوا یہ کہ جب وہ ڈوبنے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت
انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب فرعون خط ہونے لگا، جب افلاس ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ابھی مان لاتا ہے، پہلے جو فساد کرتا تھا ابھی مان لاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا پہچان یہ بتانی تھی کہ نقلی جب تک حالت امن میں ہوتا ہے غلط جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، غلط مسئلہ پہ بیٹھا رہتا ہے. اصلی اور نقلی کی پہچان یہ ہے کہ نقلی جب ہلاک ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے بچاؤ تو میں ہلاک ہوا. یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آج ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی. یہاں مرتضی شاہ کے یہاں جو سائیں گدی شاہ کے فرزند ہیں ان کے یہاں ہمارے قیام ہے تو کچھ حسینی آتے رہتے ہیں، بات ہوتی ہے. تو کسی نے یہ ایک اعتراض ہوا اور یہ سب یقیناً آپ لوگوں پر بھی ہوتا ہوگا. تو میں نے سوچا کہ واپس جانے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ جواب میں پوچھ رہے ہوں. کہنے لگے کہ صاحب یہ سلام علیکم، السلام علیکم، اس کی جگہ پہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی. تو اسلام میں سلام کا حکم ہے، یا علی مدد کا نہیں ہے. یا علی مدد کہنا بھی ہے. اچھا وہ اعتراض نہیں کر رہے یا علی مدد، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کی جگہ استعمال نہیں کرو. اگر کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے تو ہم بھی یا علی مدد کہ آپ بھی کہو، لیکن سلام کی جگہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. یہ ہم سے ہمارے موالد حضرت قدار، ہمارے حسینی نوجوان انہوں نے آپ کے بات کی. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ بے شک اسلام میں سلام کا حکم ہے، لیکن فقہ کی کتابیں پڑھ لیجیے. اسلام میں سلام کا حکم ہے لیکن خاص یہ لکھا ہوا ہے کہ سلام صرف مسلمان کو ہوگا. کسی غیر مسلم کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی منافق کو سلام نہیں کیا جا سکتا. کافر مشرک صاف پتہ چل جاتے ہیں کہ کون ہے، منافق کا پتہ نہیں چلتا. سلام منافق کو بھی جائز نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے زیادہ خطرناک منافق ہے اسلام کے لیے. تو منافق کو سلام نہیں کیا جا سکتا، نہ کافر کو کیا جا سکتا ہے، نہ مشرک کو کیا جا سکتا ہے. بھائی ہم تو سلام ہی کرتے ہیں، لیکن اب ہم منافق کو کیسے پہچانیں کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے؟ اگر مومن ہے تو سلام کریں گے، منافق ہے تو سلام نہیں کیا جا سکتا. سلام اس پر ضائع نہیں کر سکتے. منافق کی کوئی پہچان نہیں ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ میں منافق ہوں. ہم کہاں سے پہچان رہے ہیں؟ تو ہمیں صحابی رسول ابو درداء نے ترکیب بتائی کہ نور بل منافقین بے دوست علی ابن ربی قالے. ہم منافقین کی پہچان علی کے دوست سے کر لیا کرتے تھے، علی کا ذکر چھیڑتے تھے. جس کے چہرے میں مسرت آ جائے وہ مومن ہوتا تھا، جس کے چہرے لٹک جائے وہ منافق ہوتا تھا. تو ہم بھی سلام کرنے سے پہلے اپنا سلام ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم دیکھ لیتے ہیں یہ منافق ہے یا مومن ہے، اسی لیے یا علی مدد کہتے ہیں. یا علی کا جواب ملتا ہے تو مسلمان ہے، چہرے لٹک گیا تو منافق.